السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم سوال پر غور کریں گے۔ کیا قرآن کی طرح کوئی ایسی جامع کتاب موجود ہے جس میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتب شکل میں محفوظ ہو؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن ایک کتاب کی صورت میں ہمارے پاس ہے، کیا اسی طرح سنت بھی ایک ہی کتاب میں جمع ہونی چاہیے تھی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سنت کو ماخذ قانون ماننے کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اسے جاننے کا ذریعہ کیا ہے۔ اس حوالے سے دو تاریخی حقیقتیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معاشرہ اسلام کے آغاز ہی میں قائم ہوا تھا، وہ آج تک مسلسل زندہ ہے۔ اس میں ایک دن کا بھی وقفہ نہیں آیا۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان عقائد، عبادات، اخلاق اور معاشرتی اقدار میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہی سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک سنت پر مبنی معاشرہ آج تک جاری ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہر دور میں مسلمان سنت کی تحقیق کرتے رہے ہیں۔ عدالتوں کے فیصلے، گھروں کے معاملات، حکومتی نظام سب سنت پر چلتے رہے۔ اس لیے امت کبھی سنت کے بارے میں غافل نہیں رہی۔ یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ سنت کوئی گمشدہ چیز نہیں ہے کہ ہمیں اندھیرے میں ڈھونڈنی پڑے۔ یہ وہ عملی نمونہ ہے جو امت کی زندگی میں نسل در نسل جاری رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک جامع کتاب موجود نہیں تو کیا سنت کی کوئی قدر نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کا نظام صرف ایک کتاب پر نہیں چلتا۔ اس کے ساتھ ساتھ روایات، نظائر، عدالتی فیصلے اور عملی روایات بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سنت امت کی اجتماعی زندگی میں مسلسل زندہ رہی اور محفوظ بھی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال کا وہ حصہ جو عام لوگوں تک فوراً پہنچ گیا، وہ امت میں رواج پا گیا، اور جو باتیں خاص افراد نے سنی یا دیکھیں وہ بعد میں روایت حدیث کے ذریعے جمع ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ سنت کے بارے میں بے پناہ چھان بین کی گئی۔ روایت اور درایت دونوں اصولوں پر تحقیق ہوئی اور صحیح سنت کو باقی امت تک پہنچایا گیا۔ لہٰذا یہ مطالبہ کہ سنت بھی قرآن کی طرح ایک کتاب میں ہونی چاہیے تھی، ایک غیر حقیقی بات ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ سنت پوری امت کی اجتماعی زندگی میں زندہ اور محفوظ ہے، اور یہی اسلام کے نظام حیات کی بنیاد ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔